سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 18۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ قال اخرج منها، اللہ رب العالمین نے فرمایا نکل جا آسمانوں سے مذءوما مدحورا، ذلیل و خوار ہو کر، لمن تبعک منہم، جو شخص تیری اتباع کرے گا ان میں سے، لأملأن جہنم، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق، ان کو مسجود ملائکہ بنانا اور ہمیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں پیدا کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے انسانوں کے لیے اسی نعمت کا ذکر کیا۔ اللہ کی بیش بہا نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں پیدا کیا، اور پھر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے، لیکن ہمیں آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ پاک ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شیطان نے جب اللہ رب العالمین کا مقابلہ کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تکبر اور غرور گھمنڈ میں مبتلا ہوا، اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کو جنت میں یا آسمانوں میں جہاں اس کا ٹھکانہ تھا وہاں سے اس کو نکل جانے کا حکم دیا۔ اس نے اللہ پاک سے استدعا کی کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی جائے۔ اللہ پاک نے اس کو مہلت دے دی، لیکن فرمایا کہ میرے علم میں ہے کہ یہ مہلت کب تک ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہوں تو وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ بعض اوقات اللہ اپنے دشمنوں کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے، جس طرح یہاں شیطان اللہ کا دشمن اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ پاک اس کو عطا کر رہے ہیں۔ اصل میں اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا ہے۔
جو مان کے چلتا ہے چاہے اس کی ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہو، یہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی دعا کرتا ہے، ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے ادھر پوری ہو جاتی ہے، ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے ادھر پوری ہو جاتی ہے، یہ دلیل نہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے، کہ یہ تو شیطان کی بھی پوری ہو گئی تھی۔ اگر اس کی زندگی میں سنت ہے، اگر اس کی زندگی میں اطاعت ہے، اگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے، پھر دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سنت کے خلاف زندگی ہے، اللہ کی ایک نہیں مانتا، نماز کا پابند نہیں ہے، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا، لوگوں کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتا ہے، اور پھر وہ شخص کہے کہ جی میں بڑا، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں جو کہوں وہ ہو جاتا ہے، تو یہ جناب شیطانی چکر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، اخرج منہا، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے فاہبط منہا، اب دوسری دفعہ فرمایا اخرج منہا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبیان القرآن میں لکھا ہے کہ پہلا حکم فیصلے کے لیے تھا اور دوسرا حکم فیصلے کے نفاذ کے لیے تھا۔ پہلے صرف فیصلہ کیا کہ تیرا فیصلہ یہ ہے کہ تجھے یہاں سے جانا ہوگا، دوسری دفعہ گویا اس کا بورا بستر گول کر کے کہا چل نکل یہاں سے، اب فیصلے پہ عمل درآمد ہو گیا۔ فرمایا کہ اخرج منہا، نکل جا یہاں سے، مذعوما مدحورا، اس طرح کہ تو ذلیل و رسوا ہے۔ مذعوم کہتے ہیں جس کی مذمت کی گئی ہو، اور مدحور جس کو دھتکارا گیا ہو، دھکیلا گیا ہو، نکالا گیا ہو۔ ترجمہ اس کا مفسرین کرام نے لکھا ہے ذلیل و رسوا ہو کر نکل جا یہاں سے۔ کس قدر میرے عزیز دوستو اس کی ذلت و رسوائی ہوئی۔ آج ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، عزتوں والے اللہ کی بات نہیں مانتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم میں یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے اور مؤذن بلاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو اس وقت شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور آ کے اس کو دم کرتا ہے، اس کے کان میں یہ الفاظ کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد، اور یہ پڑھتے ہوئے 3 گرہ لگاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بڑی لمبی رات ہے اور سو لے، بڑی لمبی رات ہے اور سو لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا صبح کے وقت نیند بھی بڑی مزے کی آ رہی ہوتی، اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا، یہ دبا رہا ہوتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں ابھی بڑا وقت ہے، پڑھ لیتے نماز، پڑھ لیتے نماز۔ فرمایا کہ اگر تو آدمی اٹھ جائے اور اپنے آپ کو بیدار کر لے، کھڑا ہو جائے، تو 1 گرہ اس کی کھل جاتی ہے، پھر وضو کر لے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر مسجد میں نماز کے لیے چلا جائے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، اور یہ آدمی چست و چلاک، چاق و چوبند ہو کر دن بھر رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں اٹھتا اور سویا رہتا ہے، اور سوئے سوئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، یعنی نماز کا وقت گزر گیا، تو اب فرمایا حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ شیطان بھی اس کو گندگی کا ڈھیر سمجھتے ہوئے فبال فی اذنہ، اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان سارا دن سست اور نحوست زدہ اور بے برکتہ
میرے عزیز دوستو، میں آپ ہم سب خود بھی اپنی اولادوں کو بھی اپنے گھر کے تمام افراد کو اس کا پابند بنائیں۔ اتنی لمبی راتوں کے بعد بھی صبح ہم نماز کے لیے مسجد میں نہ آ سکے تو کتنی بڑی ہماری کم بختی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور یہ جو نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، یہ اس لیے نہیں کرنی کہ اس سے ہمیں دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ معاف کیجئے گا، آج ہماری عبادتیں جو ہے وہ بھی صرف اپنے غرض فاصل کے لیے کہ جی نماز اس لیے پڑھے تاکہ رزق میں تنگی نہ ہو، نماز اس لیے پڑھے تاکہ روزی میں برکت ہو جائے۔ یہ غرض فاسد ہے۔ نماز اس لیے پڑھے کہ اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ عبادات اس لیے کریں کہ اللہ کا حکم ہے، جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے میں نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس میں پھر برکات اللہ دے دے تو اللہ کی مرضی، نہ بھی دے تب بھی کوئی نہیں۔ جو لوگ دنیاوی مفاد کے لیے عبادات کرتے ہیں وہ پھر پتہ بعد میں کیا ہوتا ہے، جب فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو کہتے ہیں جی نماز پڑھن لو، دل نہیں کرتا، کیونکہ نماز تو پڑھ رہے دنیاوی فائدے کے لیے، وہ حاصل نہیں ہوگا تو دل کہاں سے کرے گا۔ اگر اس نیت سے پڑھے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے اور ہم شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں اپنا حکم پورا کرنے کی توفیق دی، سب کہے الحمدللہ، پھر اگلی نماز میں بھی دل کرے گا کہ یار اللہ کا حکم ہے، میں پورا کروں اللہ کا حکم۔ تو ہم عبادات کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات سمجھ کر۔ اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں جب اس نے کہا میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، میں سیدھے راستے سے ان کو بھٹکاؤں گا، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر میرا اعلان بھی سن لے، لمن تبعک منہم، ان میں سے جو جو تیرے پیچھے لگے گا، جو تیری اتباع کرے گا، تو لمن تبعک منہم لأملأن جہنم، پھر میں جہنم کو بھر دوں گا، منکم اجمعین، تم سب سے۔ شیطان کے پجاری سارے کے سارے پھر جہنم میں اس کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ کتنی بڑی یہی ایک عذاب ہے کہ جہنم میں شیطان کے ساتھ، اور کتنا بڑا یہ انعام ہے کہ جنت کے اندر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما۔ اس کے لیے ضروری ہے جب بھی کوئی حکم ہمارے سامنے آئے گا تو مقابلہ ہوگا شیطان کا اور ہمارا۔ اس وقت میں یہ سوچیں کہ اگر میں شیطان سے متاثر ہو گیا تو گویا میں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیا، شیطان جیت گیا، اور اگر میں شیطان پہ غالب آ کر اللہ کا حکم پورا کر دوں تو گویا شیطان کو میں نے ہرا دیا، اللہ پاک کو میں نے جتا دیا۔ بد نظری کی عادت ہے، عام طور پہ باہر جاتے ہیں، خواتین ہیں، اب دل کرتا ہے دیکھنے کو، شیطان کہہ رہا ہے دیکھ، اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، نظریں جھکا لو، آنکھیں نیچی کر لو۔ اب یہاں پہ سوچے کہ میں اگر آنکھیں نیچی کر لوں گا تو میرا اللہ جیت جائے گا، اور اگر میں دیکھ لوں گا تو گویا میں نے شیطان کو جتا دیا۔ ایک مثال میں نے دی، ہر حکم میں اسی طرح سودی معاملہ سامنے آ گیا، حرام کام سامنے آ گیا، ایک لمحے کے لیے رک کے سوچ لے اللہ کو جتانا ہے یا شیطان کو جتانا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو رحمان کے بندے بننے کی توفیق نصیب فرمائے، شیطانی اثرات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ احکامات، یہ گفتگو مکالمہ تو ہوا شیطان کے ساتھ، اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا حکم دیا اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ تمام احباب سورۃ یاسین شریف پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ الحمد
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اے میرے کریم یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا ان طلبہ عزیز طالبات عزیزات نے جو پڑھائی کی یا اللہ پاک میرے ان احباب نے جو اعمال کیے اے اللہ پاک ان سارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے میرے کریم یا اللہ پاک ان اعمال کا مقبول اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما ہم سب کا عقیدتوں بھرا محبتوں بھرا سلام عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا اے میرے کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء تمام صحابہ تمام اہل بیت ازواج مطہرات بنات طاہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے جو موجود ہیں جو قیامت تک آئیں گے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو احباب عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب اساتذہ مشائخ اس دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما اے اللہ پاک تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا سب کے درجات کو بلند فرما سب کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما اے اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما عزت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما اے اللہ اپنے فضل کرم لطف و عنایت و مہربانی سے یا اللہ مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما اے مولا کریم یا اللہ پاک ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی تمام خطرات سے اس پاک وطن کو محفوظ فرما یا اللہ پاک فتنہ قادیانیت اور رافضیت سے اس پاک وطن کی حفاظت فرما اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک کو صحیح معنوں میں یا اللہ پاک اسلام کا قلعہ بنا اے اللہ ہمارے فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کی مدد و نصرت فرما اس کڑاکے کی سردی میں وہ خیموں پہ رہنے پہ مجبور ہے اے اللہ ان کے لیے جلد رہائشوں کا انتظام فرما امت کے یا اللہ اصحاب خیر کو قلوب کو ان کی طرف متوجہ فرما یا اللہ جو امیر ممالک ہیں ان کو اپنے مال ان مظلوم فلسطینیوں پہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما اے ارحم الراحمین اس پاک کلام کی برکت سے تمام دینی مدارس مساجد مراکز کی حفاظت فرما تمام دینی مدارس کی تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما اے اللہ اس ادارے کی جتنی ضرورتیں ہیں یا اللہ اس کی شاخوں کی جتنی ضرورتیں ہیں اللہ اپنی قدرت سے یا اللہ ان کو پورا فرما یا اللہ اپنے خیر والے بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما اور اللہ صرف اپنے در کا منگتا اور بکھا
بھاری بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے مولا کریم، جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہے، جس کے دل میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو، جس کا جو کوئی مسئلہ اٹکا ہوا، اللہ اپنی قدرت سے سب کے مسئلوں کو حل فرما۔ مولا کریم یا اللہ پاک، دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، دنیا آخرت میں اللہ ہمیں عزت نصیب فرما۔ ہے مولا کریم یا اللہ پاک، ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا، قبر بھی اچھی بنا، حشر کے میدان میں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، نام اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، پل صراط پہ بجلی کی طرح سے پار لگا، اے اللہ جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے اپنے محبوب کے پڑوس میں یا اللہ پاک جنت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے دارین میں خیر کا باعث اپنی رحمت سے وہ بھی نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما۔